بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ لہب کا کچھ ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ سرخ رنگت کی بنا پر اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان کہا کہ ہم ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک عذاب شدید سے۔ یہ سن کر ابو لہب جو کہ آپ کا چچا تھا کہا تباً لکا لہٰذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ اس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو لہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوں گے، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا تم برباد ہو جاؤ میرے ہاتھوں، میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں اور تم ہلاک ہو۔ قرآن نے جو اس کی ہلاکت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے 7 روز بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی۔ مرض دوسروں کو لگ جانے کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے سب گھر والوں نے اس کو الگ تھلگ کہیں پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ اسی بے کسی کی حالت میں مر گیا۔ 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی۔ جب سڑنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا گیا۔ یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹیں اور تم برباد ہو جاؤ۔ آگے ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کوئی کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکچولی بہت مال دے رکھا تھا اور اولاد بھی انسان کی زندگی کی بھر کی کمائی ہی ہوتی ہے۔ تو ابو لہب نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اگر سچ ہوا تو میں اپنا اتنا زیادہ مال اور اپنی کمائی سب دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ لیکن اس کی موت کا حال دیکھ لیں کہ اس کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئی، تو آخرت کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، پڑے گا وہ ایک شعلہ زن آگ میں، وہ بھی اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ اس کی بیوی کی کنیت اصل میں ام جمیل ہے۔ وہ عورت خاردار لکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اس کا حال جہنم میں یہ ہوگا کہ جہنم کے درختوں کی لکڑیاں لا لا کر وہ ابو لہب یعنی اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور زیادہ بھڑکے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ رسی کیسی ہوگی؟ جو مضبوط بنانے کے لیے باٹی جاتی ہے، چاہے وہ ناریل کے سوکھے پتوں کی رسی ہو، چاہے وہ مونج کی رسی ہو، چاہے وہ خاردار تاروں کی رسی ہو، کیونکہ رسی کو مضبوط بنانے کے لیے بار بار بل دیے جاتے ہیں۔ تو جو اس کے گلے میں رسی ہوگی وہ خاردار تاروں کی مضبوط اور تکلیف دہ رسی ہوگی جو اس کے گلے میں ہوگی۔ اصل میں یہ کرتی کیا تھی؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کی کنیت ہے، جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں سر پر لادتی تھی اور اس گٹھے کو رسی سے باندھ کر اپنے گلے میں وہ رسی لٹکا لیتی تھی تاکہ گٹھا جو ہے وہ نیچے نہ گرے۔ تو ایک روز کیا ہوا کہ وہ خود ہی پھسلی اور گر گئی اور اس کے گلے میں جو رسہ تھا اس سے وہ ہینگ ہو گئی، اس کا گلا دب گیا جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ تو جیسے وہ دنیا میں مری، قیامت والے دن بھی اس کے
گلے میں وہ رسی بٹی ہوئی رسی ہوگی اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ، اور اس کے گلے میں وہی تکلیف دہ ہی رسی ہوگی۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی تفسیر سورۃ اللہب کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔